بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کی یہ آیت بڑا عجیب منظر پیش کرتی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے ثابت کرتے ہیں، بندگیاں کرتے ہیں، نذر و نیازیں کرتے ہیں، واسطے وسیلے دیتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں، یا تعویذ گنڈا کرتے ہیں، یا دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، یا کسی بھی مشرکانہ نظام کا وہ حصہ ہیں، چاہے جمہوریت کا معاملہ ہو، چاہے پیری مریدی ہو، چاہے عرس اور میلے ہوں، واسطے اور وسیلے ہوں، اور مسلک پرستی ہو، دیوبندیت ہو، بریلویت ہو، اہل حدیثیت ہو، سلفیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، جو بھی اس میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا بال برابر بھی لگاؤ ہے، جب ایسے لوگ مرتے ہیں تو اپنے اوپر والوں کو، یعنی جنہوں نے یہ راستہ ان کو دکھایا ہوتا ہے، اس پر لعنت کرتے ہوئے یہ آگے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ اور پھر جب سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کی ایک منظر کشی پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں جا کر جب یہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوں گے تو ہر گروہ اپنے آگے والے پر لعنت بھیجتا ہوا وہاں داخل ہوگا، کیونکہ بہت بری جگہ ہے جہاں وہ چلا گیا، اور جو اس جگہ لے جانے کا سبب بنا ہے وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اس کو غصہ آ رہا ہوگا۔ مریدوں کو اپنے پیروں کے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، مقتدیوں کو اپنے اماموں کے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، ووٹروں کو اپنے لیڈروں کے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، جوانوں کو اپنے آفیسرز کے اوپر غصہ آ رہا ہوگا۔ یہ سارا ایک سلسلہ وہاں چل پڑے گا، اور جب سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ جو آگے والے تھے ان سے وہ کہیں گے، ان کے لیے ایک فریاد نکلے گی ان کے دلوں سے، اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، ربنا۔ اب ان کو رب یاد آ گیا ہے، دنیا میں ان کو رب یاد نہیں آتا تھا، دنیا میں ان کو رب کی طرف بلایا جاتا تھا، کیونکہ جھگڑا ہی سارا اللہ کے بارے میں تھا، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا تھا۔ کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، نہ زن کا، نہ زر کا، نہ زمین کا کوئی جھگڑا ہے۔ جھگڑا ہے تو اپنے مالک کی وجہ سے جھگڑا ہے، کہ مالک اکیلا ہے، مالک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ مالک کے علاوہ تم نے جن کو اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے ان کی بات مانتے ہو مالک کے مقابلے میں۔ مالک کی توحید آ جائے تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، مالک کی توحید کو پھیلانے کا کوئی معاملہ آ جائے تم راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہو، تم ٹانگیں کھینچتے ہو، تم عیب نکالتے ہو، تمہارے ماتھے کے اوپر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ یاد کرو کچھ، اب کہہ رہے ہو ربنا ربنا، اب موقع، اب تو بھگتنے کا موقع ہے، اب تو سزا کی وقت آ گیا ہے۔ اسی کے لیے تو تمہیں بتایا جاتا تھا کہ میرے پاس آنا ہے، شرک نہ کرنا۔ شرک کے معاملے میں اپنی ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی ہے، تم نے پیروں کی بات مانی، تم نے وزیروں کی بات مانی، تم نے اپنے استادوں کی بات مانی، اپنے افسروں کی بات مانی، اپنے لیڈروں کی بات مانی، اللہ کی بات کو تم نے پس پش ڈال دیا۔ اللہ کی دعوت اٹھی تھی، قرآن کی طرف تمہیں بلایا گیا تھا، صحیح حدیث کی طرف تمہیں بلایا گیا تھا، نبی علیہ السلام کے طریقے کی طرف چلنے کی تمہیں نمونہ بھی پیش کیا گیا تھا، یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ، خالص اللہ کی بندگی، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی، اور پھر توحید کی دعوت دینا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، جہاں بھی جاؤ اللہ کی باتیں کرو۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری تقریریں، تمہاری انفرادی گفتگو، تمہارے آڈیوز، تمہارے ویڈیوز خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، اس کی بندگی کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اور شرک کا جھنڈا ڈاؤن کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آئی تھی، تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، جو سورج کو نکالنے والا، چاند کو منزلیں پر لگا دینے والا، ڈیوٹی پر لگا، کائنات کو اس نے تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا تھا انسانوں، اور تمہیں اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ تم پیروں کے بندے بن گئے، تم امیروں کے بندے بن گئے،
تم سیاسی لیڈروں بدماشوں کے بندے بن گئے، شیطانوں کے تم نے بندے بن گئے، تم نے اپنے مالک اور خالق کی بات کو پیچھے کر کے شیطان لعین کی بات کو مانا تھا، جو اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تھا۔ اللہ نے تمہیں بتا بھی دیا تھا کہ یہ شیطان اور اس کے چیلے تمہارے دشمن ہیں، تو اپنے دشمنوں کو تم نے اپنا لیڈر مانا، رہنما مانا، تب چکھو مزے۔ اب چیخ رہے ہو ربنا، اے ہمارے رب، جنہوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا تھا، غلط راستے پر، شرک کے راستے پر، منافقت کے راستے پر، تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے، دگنا، باقیوں سب سے زیادہ ان کو دگنا عذاب دے۔ مالک فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے، اس کے لیے دگنا ہے۔ بالکل صحیح تم نے کہا ہے، اس کو دگنا ہے کیونکہ یہ خود گمراہ ہوا، پیروں کے پیچھے چلا، ان صوفیوں کے پیچھے چلا، اللہ کی ہدایت کو پسے پوش ڈال کے اس نے کشف المحجوب کا ساتھ دیا، فیوز یزدانی پڑھی اس نے، اور اس نے حجت اللہ البالغہ کے حوالے دیتا تھا، اور انفاس العارفین کو اس نے بغل میں دبایا ہوا تھا، فضائل اعمال لے کے دوڑتا تھا یہ۔ اس کو اللہ کی بات پسند نہیں تھی، اللہ کے مقابلے میں اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کو لے کے آیا تھا۔ کوئی ابو اللہ کی بات لے کر آتے ہیں، ان سب نے ان کو گمراہ کیا۔ کسی نے واسطے وسیلے کے چکر میں ڈال دیا، عقائد علماء دیوبند پڑھو، سب کے عقیدے کہتے ہیں ہمارا اور ہمارے بزرگوں کے عقیدے ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر شبیر احمد عثمانی اور محمود الحسن کی تفسیر پڑھو، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا۔ اندازہ لگے کتنا بڑا ظلم کیا پہلے صفحے کے اوپر اس نے۔ اور دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے لکھ دیا کہ پورا خاندان، اندازہ لگائی وہ خاندان جو مجاہدوں کا خاندان تھا، جس کے اوپر اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی، تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس طرح بندوں کی بندگی کا اس طرح ان کے اندر شوق تھا۔ پھر اللہ موقع دیتا ہے، یاد رکھیے اس انداز سے، جو کفر کرنا چاہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، یعنی نبی کا بندہ کہنا، اندازہ لگائی بالکل کتنا آپس میں مماثلت ہے اشرف علی تھانوی کے ذہن میں، اس کی فلسفے میں، اور محمد حنیف کے فلسفے میں بے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں، اب بھی اگر تمہیں بات نہیں سمجھ آتی، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ان کا کرینہ، ان کے دماغ کے اندر جو مشرکانہ کرینہ تھا، اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے اسی کے راستے پر چلے ہیں اور اس کے فلسفے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس نے اس طرح دین کو روکا تھا، ایمان عقیدے کو اس طرح اس نے پہلے روکنے کی کوشش کی کہ اس کو پھیلایا نہ جائے، اس کو جہاں بھی یہ ویڈیوز کے ذریعے نہ پھیلایا جائے، اس کو سوشل میڈیا پر نہ پھیلایا جائے۔ اندازہ لگائیے، جب اس میں تھوڑا سا ناکام ہوا تو پھر مکمل تباہی کے لیے اس نے عقیدے کے اندر ایسا شرک کا انجیکشن دیا۔ اب چیخ رہے ہو کہ ربنا اس کو دوہرا عذاب دے، عبد القادر جیلانی کو دوہرا عذاب دے، محی الدین چشتی کو دوہرا عذاب دے، علی اجویری کو دوہرا عذاب دے، یا اللہ۔ اور ان جمہوریت کے پرستاروں کو، جس نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا، ان کو دگنا عذاب دے، چادریں چڑھانے والوں کو، عرس اور میلے کرنے والوں کو دگنا عذاب دے، یا اللہ۔ آپ چیخ رہے ہو، اس وقت ان کے پیچھے دوڑتے تھے، ان کے جھنڈے بلند کرتے تھے، نہیں بات مانتے تھے، توحید کی دعوت تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تمہیں آگ لگ جاتی تھی، اور اعلان کے ساتھ کہتے تھے کہ جب بھی ارشد کا کوئی بیان آتا ہے میں خوب سناتا ہوں اس کو۔ ٹھیک ہے، اب پتہ چلا ہے، اب کہہ رہے ہو ربنا ربنا، اب چکھو مزے۔ دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور اس تباہی اور بربادی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوفناک انجام ہے اللہ کے بندوں، تمہیں خبردار کر دیا جائے، تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ طاغوت ہیں، یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، اس دور کے اندر دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، ایمان خالص، ایمان کس اول اور کس دوم کے اندر سارے طاغوتوں کی لسٹ دی گئی ہے۔ پھر بھی اگر تم انہی کے پیچھے چلو گے اور انہی کو اپنا امیر اور لیڈر مانو گے تو پھر اس کے بعد یہ انجام تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ کان کھول کر، کان کی ساری کھڑکیاں کھول کر سن لو کہ یہ انجام تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری کاروائیاں، تمہارے سارے جتنے نیک اعمال تمہارے منہ پر مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام اور خسارے سے اپنی پناہ میں رکھے۔